دیکھیں آج جو آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ جو معاملات ہیں، ابھی جیسا آپ نے کہا کہ حضرت اس وقت جو ہے امت کو کن مسائل کا سامنا ہے۔ امت مسلمہ آپ دیکھیں برما میں جو ہو رہا ہے، بالخصوص غزہ میں جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے، انڈیا کے مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، ہر جگہ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ اچھا، مسلمانوں پر ظلم مسلمانوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ بات آپ یاد رکھیے گا، مسلمانوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مسلمان تقسیم در تقسیم ہوتے چلے گئے، چاہے وہ تقسیم مذہبی ہو، چاہے وہ تقسیم مسلکی ہو، چاہے وہ تقسیم لسانی ہو، چاہے وہ تقسیم قبائلی ہو، چاہے وہ تقسیم زبانی ہو، اور ہمیں ایک جو ہے آپ یہ سمجھے کہ ایک ایجنڈے کے تحت ہمیں تقسیم کیا جا رہا ہے۔ ہمارے ساتھ کوئی سازش نہیں کر رہا۔ آج ہم لوگ کہتے ہیں یہودی ہمارے ساتھ سازش کر رہے ہیں، عیسائی ہمارے ساتھ سازش کر رہے ہیں۔ وہ سازش تھوڑی کر رہے ہیں، وہ ہم پر حکومت کر رہے ہیں۔ سازش کچھ اور ہوتی ہے، حکومت کچھ اور ہوتی ہے میرے بھائی، وہ ہمارے مالک بنے ہوئے ہیں، سازش نہیں کر رہے ہیں۔ وہ ہمیں آرڈر دیتے ہیں کہ تمہیں یہ کرنا ہے، ہم وہ کرتے ہیں۔ اس وقت جو ہے نا، آپ کو میں ایک بات بتا دوں، میری بات آپ کو بری ضرور لگے گی میرے بھائی۔ آپ دیکھیں سوشل میڈیا میں بڑے مسائل لوگوں کو آتے ہیں نا، بھی مفتی منیب الرحمان صاحب نے کچھ جگہوں پر اسٹینڈ لیا۔ میں سمجھتا ہوں اس وقت ان کا یہ ایک بڑا عملی جہاد وہ کر رہے ہیں قوم کو متحد کرنے کے لیے، مسالک کے درمیان متحد ایک ریڑھ کی ہڈی بنے ہوئے۔ وہ ہم اس میں کوئی شک کی بات نہیں میرے بھائی، ہمارے اکابرین نے جو فتاوے دیے، بالخصوص اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، وہ بالکل اس وقت کے تقاضے کے مطابق، اور وہ کچھ نومینیٹڈ لوگ تھے جو گمراہیت پر تھے، اعلیٰ حضرت نے ان پہ فتویٰ دیا۔ لیکن میں آپ سے ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں، جو ہمارے جتنے بھی اس طرح کے لوگ جو سوشل میڈیا پہ کام کر رہے ہیں، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، مجھے ایک بات بتائیں، کیا کفر سرایت کرتی ہے؟ کہ کفر کے کرونا وائرس ہے کہ ایک سے ہٹ کے دوسرے کو لگے گی؟ یا اگر کوئی امت مسلمہ کو جوڑنے کی کوشش کر رہا تو ہم اس کو جا کے یہ کہیں کہ بھائی تم گمراہ ہو گئے، تم دین سے نکل گئے، تمہیں توبہ اور تجدید ایمان کی ضرورت ہے۔ اس وقت مسئلہ تحفظ اسلام کا ہے، سمجھیے گا بات کو۔ اس وقت مسئلہ کس بات کا ہے؟ تحفظ اسلام کا ہے۔ اب تحفظ مسلک کا نہیں، تحفظ اسلام کا ہے۔ جب اسلام رہے گا تو پھر مسلک بھی رہیں گے میرے بھائی۔ تو کم سے کم ہم تمام لوگوں کو، تمام کلمہ گو کو اس پوائنٹ کی طرف جمع ہو جانا چاہیے، اس پوائنٹ پہ متحد ہو جانا چاہیے جو ہم سب کے درمیان ایک ہے، اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی ذات طیبہ، وہ عقیدہ توحید اور عقیدہ ختم نبوت۔ بھائی آپ اس پوائنٹ پہ جمع ہو کر کوئی حکمت عملی بنائیں، کوئی لائے عمل طے کریں، کوئی حکومتی ایجنڈا آپ لے کر آپ کس طرح سے آپ لڑیں گے، آپ کس طرح سے فیس کریں گے جو موجودہ چیلنجز ہیں؟ وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب ایک پیج پہ سارے لوگ جمع ہو، سارے مسالک کے لوگ جمع ہو، ایک ایسا لائے عمل بنایا جائے، اور ادھر بندہ اپنا آپ کو فنا کر کے مفاد عامہ کے لیے، مفاد اسلام کے لیے، مفاد پاکستان کے لیے کوئی کام کیا جائے۔ یار اللہ قرآن کے اندر ارشاد نہیں فرماتے وَتَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، کم از کم اس کلمے میں، اس پوائنٹ میں برابر ہو جائے جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے۔ ہمیں ضروری ہے کہ ہم اختلافی جو دیکھیں، میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا، جو اختلاف ہیں جو ہے وہ ہے، لیکن وہ وہیں تک ہوں گے نا جہاں تک ہے، اس سے آگے تو نہیں لے آ جائے گا میرے بھائی۔ اب اگر کوئی اتحاد کی فضا کا کام کر لے، کوئی مت کو متحد کرنے کی کوشش کریں، آپ بم بارود لے کے رسول اللہ ان پہ آ جائے، یہ آپ کی، میں سمجھتا ہوں کہ وسعت نظر نہیں ہے، یا آپ کا وسعت قلب نہیں ہے، آپ زمانے کے چیلنجز کو نہیں دیکھ رہے۔ اس وقت جو حال ہمارے غزہ کے مسلمانوں کا ہو رہا ہے، آپ دیکھیں نا، خون پہ خون دے رہے ہیں، کیوں؟ وہ دیکھ تاریخ رقم کر رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ اگر امت ایک پلیٹ پہ آنے کی کوشش کر رہی ہوتی تو ہم کوئی نہ کوئی ایسی بات کر کے ہم اس کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم تقسیم در تقسیم کر رہے ہیں۔ تو ہمیں ان چیزوں سے بھی اجتناب کرنا چاہیے، یہ میں آپ کو بات بتاؤں، بالکل ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے،
اور امت کو اب اتحاد، اتفاق اور محبت کا درس دینے کی ضرورت ہے، ہمیں ایک پیج پہ جمع کرنے کی ضرورت ہے ہمیں۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ہماری داستانیں بھی مٹ جائیں گی۔ بات یاد رکھیے گا، جو حالات ابھی ہم فیس کر رہے ہیں، ہمارے اکابرین جو بڑے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اب وہ کسی بھی طرح سے اپنی زندگی کے اندر یہ کوشش کریں کہ ایک ایسا اصول اور ایک ایسی روش اختیار بنا دی جائے کہ جس سے امت مسلمہ سکون میں آئے، پاکستان کے مسلمانوں کے لیے کوئی ایک بہترین سلسلہ بنے۔ اور جو صاحب اقتدار ہے ان کو بھی ذرا سوچ و بچار کرنا چاہیے کہ ہم کتنا ظلم کریں گے آپ یار لوگوں کے اوپر۔ مرنا نہیں ہے، ایک دن سب کو مرنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ مجھے ایک وقت ایسا آئے گا کہ میری امت پر لوگ یہودی اس طرح سے ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکے کھانے پہ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم کم ہوں گے، ہماری تعداد کم ہوگی؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں تمہاری تعداد تو بہت ہوگی۔ مثال دیتے ہوئے میرے مصطفیٰ نے سمجھایا کہ تم اتنے ہوگے جیسے سمندر میں جھاگ۔ اب دیکھیں نا سمندر میں جھاگ کتنے ہوتے ہیں، لیکن اس کی کوئی حیثیت ہوتی ہے؟ ایک لہر آتا ہے سارے جھاگ کو ختم کر دیتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کی وجہ کیا ہوگی؟ میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی دو وجہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا؟ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں رچ بس جائے گی۔ دنیا کے لیے، سیٹ کے لیے، اپنی نام و نمود کے لیے ہم حق بولنا چھوڑ دیں گے، حق کا ساتھ دینا چھوڑ دیں گے۔ بس اگر کچھ بیچنا پڑا بیچتے رہیں گے، اپنا ایمان، اپنی غیرت، اپنی اہمیت سب بیچتے رہیں گے۔ آج ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہے، آپ سمجھ لیں، ورنہ ہمارے نام و نشان مٹا دیے جائیں گے میرے بھائی۔ انقلاب بھی حکمت کے ساتھ آتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ بس آپ نے کلاشن کوف لیا اور آگے آپ نے لڑنا شروع کر دیا، ایسے تھوڑی ہو سکتا ہے۔ ایک تدبیر کے ساتھ کام ہوتا ہے، تدبیر کے ساتھ کام ہوتا ہے۔ اب دیکھیں نا کیا فرمایا، حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کو پسند کرتے ہیں اور موت کو ناپسند کرتے ہیں۔ دنیا کی محبت اور موت سے نفرت، آج ہمارے لوگوں کا یہی حال ہو گیا۔ تو آج خدا را آپ جو طلباء ہیں، جو علماء ہیں، جو اسکالرز ہیں، جو لیکچرارز، ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں کہ جس سے، اور جو لوگ بالخصوص جو ہے بد مذہبیت کے فروغ پہ کہ ان کو بھی اللہ ہدایت دے کہ وہ ایسی باتیں نہ کریں کہ جو مسلمان میں انتشار و افتراق کا سبب بنے۔ اور جو ہمارے لوگ ہیں، اگر کوئی اتحاد کی فضا پر کام کر رہا ہے، کسی مجلس میں چلے گئے، کسی کے لیے دعا کر لی، تو یار ایک بات مجھے بتاؤ میرے بھائی، آپ اگر کسی بھی مجلس میں، کسی کے یوم تشکر کے پروگرام میں اگر کسی نے کسی کے لیے دعا کی، تو کیا وہ آپ لکھ کے دیتے ہو کہ وہ بندہ کافر ہے، اس کے لیے دعا کرنا حرام ہے، کفر ہے؟ اگر آپ کہتے ہو تو پھر تو کہے لکھ کے دیں آپ کہ نہیں انہوں نے کہ بڑوں نے، تو بھائی بڑوں نے اگر کچھ کیا ہے کوئی بھی ہے تو وہ انہی تک رہے گا نا۔ ابھی ان کے کرنٹ سچویشن میں کس طرح کے مسائل ہیں تو آپ ہمیں بتائیں۔ اور پھر جو کفر کا مسئلہ ہے، کفر کا فتویٰ کوئی عام مسئلہ ہے، عام ہے، بس ایسے کسی پہ بھی دے دیا جائے گا۔ ہمارے یہاں تو لوگوں کا عالم یہ ہوگا کہ جلسوں میں نہ آئے تو وہ کافر، اس کے منہ سے لقمہ، یعنی جو وہ کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، جو ان کے مزاج کے مطابق نہیں ہو رہا وہ سب غلط ہے اور سب کفر ہے۔ خدا را اس روش سے باہر نکلے اور بھی پریکٹیکل ہو، حکمت کے ساتھ۔ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جس کو حکمت دے اللہ فرماتا ہے کہ اس کو خیر کثیر دی جاتی ہے۔ تو ہم سب کو مل کے یہ سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے، کوئی ایسی تدبیر بنائی جائے۔ اگر ابھی بھی ہم نے ان معاملات پر نہیں سوچا اور ایسے اصول نہیں اپنائے جو امت کو اجتماع تن تنہا کچھ نہیں کر سکتے، جب ساری قوم آپ کے ساتھ ہوگی اور ایک ایجنڈے پر ہوگی، مسلمان اس ایک بات پر بالکل سب جمع ہو سکتے ہیں، وہ ہے عقیدہ توحید، وہ ہے عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس پہ ہم سب کو جمع ہو جانا چاہیے، سارے اعتراض ختم کر کے ایک مفاد عامہ کے لیے۔ دیکھیں میں مسلک سے باہر نہیں کر رہا، مسلک ہے بالکل، لیکن ایک مفاد عامہ، ایک سیاست، ایک حکومت کا نظریہ، اس میں آپ جب ساری قوم کو ایک ساتھ لے کے جمع ہوں گے تو تبھی آپ کچھ کر سکیں گے،
ورنہ تو آپ دیکھ لیں جو ہمارے سلسلے ہیں، جو ہمارے سیاستدان ہیں، حکمران ہیں، جو ہمارے یہاں لوگ ہیں، اداروں کے لوگ ہیں، وہ آپ کو تو چاہتے ہی کہ آپ کو تتر بتر کر کے رکھیں، آپ کو توڑ کے رکھے ہو. تو ہمیں تھوڑا نہیں بہت سوچنے کی ضرورت ہے، پھر ہی جا کے معاملات ہوں گے. اور جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اس وقت تحفظ اسلام کی ضرورت ہے، تحفظ دین کی ضرورت ہے. اللہ کریم ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے.